اس عرصے میں فلاحی کاموں میں خرچ کر دی۔ میرے عزیز دوستو، سلام نے ہر شعبہ زندگی کی طرح معاشیت کی پالیسی بھی بہت واضح انداز میں کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحشر میں فرماتا ہے، دولت تمہارے مالدار لوگوں ہی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ایت جیبن 7۔ دولت کی گردش اور اس کا عوام تک پہنچنا معاشیت میں ریڑھ کی ہڈی کی سماع یا حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی روایت ہے، جس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلامی ریاست کی معاشی پالیسی یہ ہے، امراض سے پیسہ لیا جائے اور غربا میں تقسیم کیا جائے، اور اس طرح سود، رشوت، جوا، چوبزاری، ظہیر اندوزی اور دیگر اخلاقی ذرائع آمدن مکمل طور پر ممنوع قرار دیے گئے، اور اسلامی معاشیت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یوں مدینہ ریاست میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔ اس کے مطابق معاشی وسائل بھی بڑھتے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ لمحہ مبارک آیا جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست میں ڈال دیا۔ آغاز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، کسی بچے کا دودھ چڑھا دیا جائے تو بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ ایک رات آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی، اور جب واپس پلٹے تو بچہ ابھی تک رو رہا تھا۔ آپ نے پریشانی کی حالت میں اس مکان کے دروازے پر دستک دے گا پوچھا، بچہ اتنی دیر سے کیوں رونے لگا؟ بچے کی ماں نے جواب دیا، بچہ ابھی 2 سال کا نہیں ہوا، مگر غربت کی وجہ سے اس کا دودھ چڑھا رہی ہوں، کیونکہ امیر المومنین کا حکم ہے وظیفہ دینے کے لیے دودھ چڑھانے پر ہی ملے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے، اے عمر، تم نہ جانے کتنی ماں ان کے بچوں کو اذیت پہنچائی ہوگی۔ اور اگلے روز سب سے پہلا یہ حکم جاری کیا، بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ لگا دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ہر بچے کی پیدائش کے ساتھ اس کا وظیفہ لگ جاتا، اور آپ بوڑھے معذور بے سہارا لوگوں کو بھی بیت المال سے ان کا گزارا لونس ان کے گھر پہنچایا جاتا، قطاروں میں کھڑا کر کے کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کی جاتی۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی تفریق نہیں۔ خلیفہ وقت راتوں کو شہر کی گلیوں پر چکر لگاتے، کوئی شخص مشکل میں تو نہیں، جب کہ حکمران جاگتے ہیں تو رعایا امن و سکون کے ساتھ میٹھی نیند سوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے اب ہم آج کے سیاستدانوں، خاص طور ریاست مدینہ کے دعوے داروں، کیا ان کے کردار اس اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کے برابر ہیں؟ صرف نام لینے سے ریاست مدینہ نہیں بن جاتی۔ سب سے پہلے موجودہ حکمرانوں کو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کر ریاست مدینہ کی نئے سرے سے جو سیاستدان کی نیت ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، کیا آپ یہ نہیں دیکھ سکتے جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احکامات دیے، جو بچوں کے حقوق دیے، اور بچوں کو پیدائش کے ساتھ ہی حقوق دیے، بوڑھے لوگوں کو حقوق دیے، بے سہارا لوگوں کو دیے، اور بیمار لوگوں کو، کیا یہ موجود آنے والے ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے، کیا ان میں یہ کردار ہے؟ میرے دوستو، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔
اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتاتے جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی معمول تھا، جب رقم بیت المال میں جمع ہو جاتی پھر اس کو اسلامی اصول کے مطابق خرچ کر دیتے، اور جب خرچ کرنے کے بعد جہاں مال غنیمت رکھا جاتا اس کمرے میں 2 نفل ادا کرتے اور پھر زمین کے اوپر پاؤں مار کر کہتے، اے زمین تجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں گواہی دینی ہوگی کہ اللہ کے بندے علی نے جو کچھ اس کے نام پر وصول کیا اسی کے حکام کے مطابق ایک ایک پائی اس کے راستے میں خرچ کر دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ الذلال کی آیات تلاوت فرمائی، اس روز زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اس سے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ آج کے حکمرانوں کو یہ بات بالکل بھول گئی، زمین ہر انسان کی ہر حرکت کی گواہی دے گی اور وہ گواہی سچی ہوگی۔ یہاں تو سچی جھوٹی ویڈیو لسٹ کے ہنگامے ہیں، وہاں ذرے ذرے کا حساب درست ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہم نے آپ کے سامنے کوشش کر کے اصلی فلاحی ریاست مدینہ کا ذکر کیا اور اس کے مقابل پر جو موجودہ وطن عزیز میں سیاستدان ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کردار دیکھ لیجیے اور ان کا تقوی دیکھ لیجیے، اور جو آج سے 1400 سال پہلے ریاست مدینہ ہو گزری جو ایک اسلامی فلاحی ریاست تھی، اس میں ہر مرد و زن، بچے کا یہاں تک درختوں کا بھی حقوق ادا ہوتے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو یا پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔